الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ والنجم اذا ہوا، اللہ نے قسم کھائی تارے کی جب وہ غروب ہوتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ آپ کا ساتھی پھسلا ہے نہ بہکا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی وہ نہیں فرماتے کوئی بات اپنی تمنا اپنی خواہش نفس اور غرض سے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے جو ان کی طرف کیا جاتا ہے. علمہ شدید القویٰ، اس کو سکھایا ہے بڑی زبردست قوت والے نے. ذو مرۃ فاستویٰ، بڑا حسن منظر والا. وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ افق اعلیٰ کی طرف تھا. ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ اور زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تدلی اصل میں لٹکنے کو کہتے ہیں. فکان قاب قوسین، تھا وہ دو قوس کے برابر یا اس سے کم. فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی. تو اب مسئلہ یہ سمجھیں اس آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ اب اس بات کو سمجھیں کہ علماء نے فرمایا کہ ایک تو وحی جلی ہے جس کا لفظ بھی اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے، جیسے قرآن پاک، یہ تو وحی. اور یہ وحی جلی ہے، یعنی لفظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کی طرف. اور ایک وحی خفی ہوتی ہے. کیا معنی؟ کہ مضمون تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دل میں بٹھایا ہے لیکن لفظ حضور کے اپنے ہیں.
جس کو آپ حدیث بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات بٹھائی، لیکن اس کو ادا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے. اس کو کہتے ہیں وحی خفی. اب اسی طرح یہ بات دیکھیں کہ بعض معاملات میں جہاں وحی جلی بھی نہ ہو اور وحی خفی بھی نہ ہو تو پیغمبر اجتہاد بھی فرماتے ہیں اپنی رائے سے، لیکن ہر مجتہد اور انبیاء کے اجتہاد میں فرق ہے. یعنی غیر نبی اگر اجتہاد کرے اور اس سے غلطی ہو جائے اس کو گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہوگا، لیکن وہ ساری زندگی اس غلطی پہ قائم رہ سکتا ہے. انبیاء اگر کسی مسئلے میں اجتہاد فرمائیں اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو تو فوراً اللہ اصلاح کر دیتے، اپنے پیغمبر کو غلطی پہ نہیں رہتے. اس کی مثال بڑی واضح ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ جنگی قیدی ہیں، ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ یا تو ہم ان کو احسان کر کے چھوڑ دیں، یا ہم ان کو قتل کر دیں، یا ہم ان سے کوئی فدیہ لے لیں اور پھر ان کو چھوڑ دیں. یہ تین مسئلے ہیں، ان میں ہر صحابہ کا جو بڑے بڑے صحابہ ہیں رائے نہیں. تو اب اگر یہاں اللہ کا حکم موجود تھا تو پھر تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں تھی. معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں تھا. اگر وحی جلی تو تھا ہی نہیں، وحی خفی بھی ہوتا تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان گرفتار شدہ لوگوں میں آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، بڑے بڑے مکے کے سرداروں کی اولاد ہیں، خود سردار ہیں. اگر آپ ان پہ احسان کر دیں تو اچھی بات ہے، یہ ضرور احسان کا بدلہ دیں گے، کیونکہ کوئی شریف آدمی، خاندانی آدمی احسان نہیں بھولتا، کہ احسان کا بدلہ ہی احسان ہوتا ہے. عربوں میں ایک مثال ہے کہ الانسان عبید الاحسان، کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے. یعنی کسی نے اگر آپ پہ احسان کر دیا لازماً وہ اس کا بدلہ دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضرت عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارے اس دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اور اسلام کو اور اللہ کے نبی اس کی جماعت کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. اب ان کے ساتھ مہربانی کا کیا تعلق؟ آپ مہربانی کر کے حکم دیں مجھے بھی اور حضرت علی کو بھی اور سب کو کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑا دیں. آج کفر کا ایک ہی دفعہ کیلا کما کر دیں، ہمیشہ کے لیے کفر کو مٹا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی فرمایا کہ حضور ان کو فدیہ دے کے رہا کر دیں، مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی، بیت المال میں بھی کچھ مال آ جائے گا آئندہ نظام چلانے کے لیے، اور ان پہ احسان بھی ہو جائے گا، یہ قتل ہونے سے بچ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور سعد کی رائے کو قبول کر کے ان سے فدیہ لیا، ان کو چھوڑ دیا. اسی دن یا دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ آنسو بہا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ما یبکیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سی چیز ہے جو رلا رہی ہے؟
مجھے بھی اپنے غم میں شریک کریں۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اور اگر اللہ معافی نہ دے چکے ہوتے اور عذاب نازل کر دیتے، ما نجا منہا الا سعد و عمر، سعد اور عمر کے سوا کوئی عذاب سے نہ بچ سکتا۔ تو اب دیکھیں حضور نے اجتہاد فرمایا کہ چھوڑ دیا فدیہ، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، تو حضور کو غلط بھی نہیں کا فوراً مطلع کر دیا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ میں ہم نے قیدی دیے ہیں، آپ ان کو بجائے سزا دینے کے صرف دنیاوی فائدے کے لیے ان کو چھوڑ رہے ہو، کیا کیا ہے؟ اور آگے بڑے سخت لفظ فلولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ میرے محبوب اگر میرا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ ہم نے آپ کی ہر غلطی معاف کر دی ہے، آپ پہ اور آپ کی امت پہ عذاب عامہ نہیں آئے گا، اگر میرا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو پھر عذاب ہم اتار دیتے، کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو اجتہادی خطا پہ قائم نہیں رہنے دیتے۔ تو یاد رکھیں کہ یا وحی جلی ہوگی اللہ کا قرآن ہوگا، یا وحی خفی ہوگی اللہ مضمون دل میں ڈال دیں گے زبان محمد مصطفیٰ کی ہوگی، یا اللہ مضمون ڈالیں گے وہ مضمون کلیہ ہوگا، اصول ہوگا، پھر اس کی جزئیات کے لیے حضور پاک خود اجتہاد فرمائیں گے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی بے عین ہی کلام حضور کے دل پہ اتار دیتے ہیں، اور اس کو حدیث الہی یا حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، میرے اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو ایک وحی کا یہ طریقہ ہے۔ اب اسی طرح سمجھیں کہ ایک یہ ہے کہ دنیاوی معاملات ہیں، مثلا تجارت ہے، کاروبار ہے، بیوی بچوں سے ملنا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، احباب سے ملنا ہے۔ اگر حضور وہ باتیں بھی تو فرماتے تھے، نبوت سے پہلے بھی فرماتے تھے اور نبوت کے بعد بھی جو ذاتی معاملات ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اہل و عیال کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ وحی تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان ہے کہ جن کو وہ نبوت کے لیے چنتے ہیں تو ان کو بچپن سے ہی اللہ کی حفاظت اور اللہ کی طرف سے پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں، تاکہ اس بچپن میں ہی ان سے بھی غلطی نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ تو جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا، یہ تو ہم نہیں جانتے نا۔ اسی لیے جیسا کہ حدیث مبارک میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج رات قریش کے فلاں سردار کی شادی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں قریش کی شادی کو دیکھوں کہ ان کا کیا انتظام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں کھیل تماشا ہوتا ہے اور قصہ گو آتے ہیں اور حسب نسب بیان کرنے والے ماہرین انساب آتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے میں بھی دیکھ لوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میری بکریاں جو ہیں وہ تم لے جاؤ گے۔ کیوں؟ جب میں ساری رات جاگوں گا صبح تو میں سو جاؤں گا۔ اس نے کہا حضور بالکل آپ جائیں، میں آپ کی بکریاں چراؤں گا۔ حضور فرماتی ہیں میں آیا، ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی تھی لیکن سارے انتظامات مکمل ہو گئے تھے، میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، فغلبنی النوم، مجھ پہ نیند ایسی غالب آئی کہ میری نیند اس وقت کھلی جب سورج اوپر نکل آیا، اور محفل تو ساری درہم برہم ہو گئی، اجڑ گئی، جن نے جانا تھا وہ چلے گئے، وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ جب واپس آئے ساتھی نے پوچھا حضور آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے نیند آ گئی، اللہ کے بندے
اور میری جب نیند کھلی ہے تو نہ وہاں محفل تھی، نہ دوست تھے، نہ احباب تھے، وہ تو سارے چلے گئے۔ اب جناب اس نے کہا جی پھر اب کیا منشا ہے؟ انہوں نے کہا آج رات ان کا پھر پروگرام ہے، آج رات میں پھر جاؤں گا۔ پہلی رات تو اتفاق ہو سکتا تھا، نبی انسان ہے، اتفاقی طور پہ نیند آ گئی۔ دوسری رات تو پھر حضور تیار ہو کے آئے نا کہ بھی آج میں نے نیند نہیں کرنی ہے، ہر حال میں تیار ہو کے جاؤں گا تاکہ ان کے قصے کہانیاں سن سکوں۔ حضور فرماتے ہیں میں آ کے مجلس میں بیٹھا، ابھی مجلس کے شروع ہونے میں کچھ تھوڑی دیر تھی، وغالباً یہ 9 مجھ پہ پھر نیند مسلط ہو۔ تو یہاں سے محدثین نے فرمایا، اشارہ ملا کہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا مدنی کسی جھوٹی محفل میں بیٹھے، جھوٹ بولنے والوں کی باتیں سنے، جھوٹے قصے کہانیاں سنے۔ اللہ نے نیند دے کے اپنے نبی کو محفوظ کر دیا۔ اسی طرح جب یہ کعبۃ اللہ بن رہا تھا، قریش مکہ کعبہ شریف کو بنا رہے تھے، حضور کی عمر مبارک شباب تھا، 25 سال کی عمر تھی، تو حضور بھی اس کعبے کے بنانے میں شریک ہوئے ہیں، پتھر اٹھانے میں، پتھر پہنچانے میں، پتھر لگانے میں حضور بھی شریک ہوئے ہیں۔ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، حضور بھاری بھاری پتھر کندھے پہ اٹھا رہے تھے اور آپ کا کندھا مبارک زخمی ہو رہا تھا، تو ابو طالب نے آ کے پکڑ لیا اور کہا کہ یا محمد یا ابن عمی، یہ کیا کر رہے ہو؟ چادر اتارو اور کندھے پہ رکھو اور اس کے اوپر جو ہے پتھر رکھو۔ بغیر کپڑے کے اگر پتھر رکھو گے صاف بات ہے کہ آپ کا تو جلد مبارک چھل جائے گی۔ حضرت نے فرمایا نہیں بس رہنے دیں۔ انہوں نے کہا یا محمد کہ اس میں کیا ہے، سب جوان لوگ ہیں، پھر کرتا بھی لمبا ہے۔ تو حضرت ابی طالب نے حضور کی چادر زبردستی کھولی کہ بھئی کیوں ایسا لحاظ کر کے کندھا زخمی کر رہے ہو؟ ابھی چادر نہیں کھلی تھی، حکم اعلی رسول اللہ، حضور بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ یہاں بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے بدن کے پر کسی کی نظر پڑے۔ اللہ نے حفاظت فرما دی۔ ابو طالب نے کہا بس یا محمد ہم نہیں سمجھتے کیا واقعہ ہے، لیکن ٹھیک ہے بس آپ اسی طرح اپنی چادر کو باندھ لیں۔ تو ہر جگہ یعنی بچپن سے حضور کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ بی بی حلیمہ، ابھی حضور 2 سال رضاعت مبارک سے گزر گئے تھے، اب 3 سال 4 سال کی عمر میں آ گئے۔ بی بی آمنہ نہیں چاہتی تھیں کہ رضاعت کے بعد بھی حضور مکے میں رہیں، انہوں نے بی بی حلیمہ کو مجبور کیا کہ ان کو پھر لے جاؤ اپنے قبیلے میں۔ تو بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چل رہی تھی اور میں تھک گئی، میں تھوڑا آرام کرنے لگی، مجھے اونگ آ گئی، اور جب آنکھیں کھولی دیکھا تو ما وجدت محمدن، حضور پاک نہیں ہے۔ تو بی بی فرماتی ہے کہ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، میں نے کہا کہ این محمد، اور میرے پاس تو محمد مصطفیٰ امانت ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں ایسے مجنون پاگل بن کے دیوانوں کی طرح بھاگ رہی ہوں وادی میں، کبھی اس صخرہ پہ چڑھتی ہوں، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی ہوں اور آوازیں لگا رہی یا محمد یا محمد این انت، کہاں ہو کہاں ہو۔ تو ایک آدمی آیا جو بت پرستوں کے مجاور ہوتے ہیں نا جی، جیسے ان کے مندروں کے مجاور ہوتے ہیں کلیسا پہ ایک اس قسم کا آدمی آیا، اس نے پوچھا گیا حلیمہ لماذا بکی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا حضرت محمد گم ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی وہ ایسے نہیں ملیں گے، یہ سامنے بہت بڑا جو ہمارا خدا ہے نا جی عزا، اس کا مندر ہے اور وہاں اس کا مجاور ہے، تم وہاں جاؤ اور عزا کے آگے کھڑی ہو کے فریاد کرو، پھر تیرا بیٹا مل جائے گا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں کیا کرتی، میں دوڑتی ہوئی وہاں آئی اور وہاں جو مہنت تھا، پجاری تھا، مجاور تھا، اس کو کہا کہ قد فقد ابنی، میرے بیٹا گم ہو گیا ہے، تو مہربانی کرو خدا کو کہو کہ میرے بیٹے کے ڈھونڈنے میں مدد کرے۔
تو اس نے جیسے ان کے مکر شکر ہوتے ہیں اس نے جناب اپنی گردن نیچے ڈالی اور غور کیا، پڑھتا رہا۔ اس کے بعد نے کہا بی بی اپنے گھر جاؤ، ہم نہیں ڈھونڈتے محمد کو۔ میں نے کہا کیا بات ہوگی؟ انہوں نے کہا ہلاک هذه الاصنام علی یدہ، یہ جو ہمارے خدا دیکھ رہے ہو ان کو برباد کرنے والا تو وہ محمد ہوگا، ان کو ہم کیوں ڈھونڈیں؟ تھوڑی دیر کے بعد بی بی فرماتی ہے کہ میں حیران ہوئی، میں نے دیکھا کہ خود حضور واپس آ رہے ہیں، تو میں حیران ہو کہ میں نے چمٹا لیا، میں نے کہا این کنت یا محمد؟ آپ نے فرمایا بس میں تو ایسے کھیل رہا تھا، کوئی ذرا دور چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی انتظام کیا کہ میرے نبی کے نام، میرے نبی کے لیے کوئی کافر بھی جا کے شرک نہ کرے اور بتوں سے مدد نہ مانگے۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ چاہے ذاتی باتیں بھی ہوں لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسا مقام دیا ہے، ایسی تربیت عطا فرمائی ہے کہ ذاتی باتیں وحی تو نہیں ہوتی لیکن اس وحی کے اثرات کی وجہ سے ان کی زبان مبارک سے کبھی بات غلط نہیں نکلتی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ما اقول الا حقا، میں کوئی بات نہیں کرتا مگر جو حق ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انک تضاحکنا، آپ تو کبھی ہنسی مذاق بھی فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما اقول الا حقا، ہنسی ہو یا مزاح ہو میں کبھی حق بات کے علاوہ نہیں کہتا۔ حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں جو بات بھی حضور سے سنتا تھا میں اس کو لکھ لیتا تھا۔ مجھے کچھ لوگوں نے منع کیا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی جلال ہوتا ہے، کبھی جمال ہوتا ہے، مختلف احوال ہوتے ہیں اور تم ہر بات لکھتے چلے جا رہے ہو۔ انہوں نے حضور پاک کی بات لکھنی روک دی۔ بعد میں کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اکتب، ہر چیز لکھا کرو، ما یخرج منی الا حقا، میری زبان سے اللہ حق ہی نکالیں گے، کبھی کوئی باطل بات نہیں نکلے گی۔ اسی لیے حضرت انس خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس جو آپ کے خادم ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کے گھر میں خدمت کی ہے، غلام ہیں آپ کے، وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے 10 سال کے اندر ما قہرنی وما ضربنی وما زجرنی، کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی حضور نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، کبھی حضور مبارک کی زبان مبارک سے میرے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جو ناگوار ہو۔ یعنی جب بھی 10 سال میں حضور نے بات کی ہے ہر بات میں رحمت تھی، ہر بات میں حکمت تھی، ہر بات میں خیر تھی، ہر بات میں شفقت تھی، کبھی حضور کی زبان پہ غلط بات نہیں آئی ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو یا ذاتی امور ہوں ان پر بھی نگرانی ہوتی ہے۔ ہاں دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اوامر و احکام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بات نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل نہ ہو۔ بھائی روز کہہ کے ہم تھک گئے ہیں، پتہ نہیں کیا لوگوں کو، آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، کیا کرے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں بھائی؟ تو اب جناب قرآن پاک کو سمجھیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کے بارے میں کتنی ذمہ داری کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ما ينطق عن الهوى، ہوا مانا خواہش نفس، کہ میرا بدنی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، مگر وحی ہوتا ہے جو آپ کی طرف اتارا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بی بی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بی بی خولہ آگے کہتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے مجھے حرام کر دیا ہے اور کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ اور یہاں مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ
اپنی بیوی کو ماں کہہ دے یا بہن کہہ دے یا بیٹی کہہ دے، ایسے الفاظ کہنے سے وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی بندے نے ایسا لفظ کہہ دیا ہے تو وہ تحریم مؤبدہ تھی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، حلال ہونے کا رستہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اس لیے اب وہ بی بی حضور کی خدمت میں آ کے کہہ دیا، یا رسول اللہ مجھے میرے خاوند نے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، حرام کر دیا، اب بتائیں میں کہاں جاؤں؟ حضور پاک نے فرمایا بی بی ما نظر فیک شیء، تیرے بارے میں کوئی اللہ نے حکم نہیں اتارا تو میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے۔ اور حدیث مبارک میں موجود ہے کہ بیوی نے لڑنا جھگڑنا بھی شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ قرآن میں ہر حکم موجود ہے، صرف میرا موجود نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ما نزل فیک شیء، بی بی تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں نہیں اتارا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب احکام کا مسئلہ ہوگا، عقائد کا مسئلہ ہوگا، شرائع کا مسئلہ ہوگا، فرائض کا مسئلہ ہوگا، نواہی کا مسئلہ ہوگا، اللہ کا پیغمبر اپنی طرف سے بات بھی نہیں کہتے جب تک اللہ وحی نہ اتارے۔ اب بی بی لڑتے لڑتے کہنے لگی اچھا حضور آپ میری بات نہیں سنتے ہیں تو اشتکی الی اللہ، میں جا کے اللہ سے درخواست کرتی ہوں، شکایت کرتی ہوں کہ میں آپ کا نبی بھی میری نہیں سنتا، میں کہاں جاؤں؟ اللہ نے وحی اتاری قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرا مدنی اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی فریاد جو اپنے خامد کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور جس کے ساتھ آپ بھی بات فرما رہے تھے، اللہ نے بات سن لی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ مشکل حل کر دی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو ماں کہنے سے ماں تو نہیں بن جاتی، حقیقی ماں تو وہ ہوتی ہے جس کے بطن سے آدمی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک جھوٹی بات کہہ رہا ہے، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے اور اگر نہ ہوں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ حضور نے فرمایا بی بی عائشہ بلائیں اس عورت کو۔ بی بی عائشہ نے اپنی جاریہ سے فرمایا کہ اس عورت کو بلا کے لے آؤ۔ حضور نے فرمایا قد انزل اللہ فیک خیرا، بی بی تیرے بارے میں اللہ نے بڑی رحمت کا فیصلہ کر دیا، اب قیامت تک میری امت بھی چھوٹ گئی۔ اور بی بی عائشہ کہتی ہے سبحان الذی وسع سمعہ، پاک ہے میرے رب کی ذات کہ اس کے سننے کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ میں حجرے میں حضور کے پاس موجود تھی لیکن میں نے کوئی لفظ سنا کوئی نہیں سنا، لیکن اللہ نے عرش پہ پوری فریاد سن لی اس عورت کی۔ تو من یہ ہوا کہ حضور اپنی طرف سے کوئی حکم جاری نہیں فرماتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ یاد رکھے علمہ شدید القوى، بعض صحابہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زبردست قوت والا جس نے اپنے محمد مدنی کو پڑھایا اور بڑا حسن منظر والا
اور افق اعلیٰ پہ، اور پھر وہ میرے مدنی کے اتنا اللہ قریب ہوا قریب ہوا قریب ہوا کہ 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا، یعنی 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ اور اس کے بعد بعض علماء فرماتی ہیں کہ قوس سے مراد کمان ہے، یہاں مراد ذراع ہے کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ نے اتنا قریب کیا اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، جو چاہا وحی فرمائی۔ تو علماء بعض صحابہ بھی کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، معراج والی رات، یعنی اللہ پاک نے حضور کو اتنا قرب بخشا ہے۔ لیکن بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سورۃ النجم جو ہے یہ پہلے اتری ہے اور معراج تو ہوا ہی بعد میں ہے۔ سورۃ النجم جو ہے یہ معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو اس وقت تو حضور معراج پہ گئے ہی نہیں اور اللہ کا قرب اس وقت ملا ہی نہیں، تو اس کا تو انہوں نے کہا کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں علمہ شدید القوا۔ وہ کہتے ہیں اس سب کا اور دوسرا بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں علمہ شدید القوا سے مراد اللہ کی ذات ہے، علمہ، یاد رکھو سمجھو، اس کا ضمیر یعنی اللہ کی طرف راجع ہو، لیکن اس سے پہلے تو اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے صورت میں۔ بھائی اگر ہم ضمیر راجع کرتے ہیں اللہ کی طرف تو اللہ کا ذکر تو ہونا چاہیے نا، لیکن پہلے صورت میں تو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى۔ اگر علمہ کا ضمیر اللہ کی طرف ہے تو اللہ کا ذکر سابقاً موجود نہیں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا چاہے موجود نہ ہو لیکن معلوم ہے، اس لیے موجود ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اب ہوا کون یعنی اللہ، اب اس سے پہلے تو اللہ کا نام موجود نہیں ہے لیکن معلوم ہے کہ یہاں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی، آپ کو شاعر نہیں بنایا، شعر نہیں سکھایا، اور نہ شعر و شاعری میرے پیغمبر کو زیب دیتی ہے۔ وما علمناہ الشعر، یہاں بھی پہلے حضور کا ذکر بھی نہیں ہے تو ضمیر کیسے راجع ہو گیا؟ لیکن چونکہ یہ بات معلوم ہے کہ اب ذکر حضور کا ہو رہا ہے، چاہے ذکر پہلے موجود نہ بھی ہو تو ضمیر راجع ہو سکتی ہے۔ جیسے اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اتارا لیلۃ القدر میں، کیا اتارا؟ انزلناہ، ضمیر قرآن کی طرف ہے لیکن پہلے قرآن کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ معلوم ہے تو لہذا مذکور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، علیہا ضمیر کدھر ہے؟ علماء نے فرمایا ضمیر زمین کی طرف ہے، حالانکہ زمین کا ذکر کوئی موجود نہیں ہے، لیکن معلوم ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ زمین پہ ہوتی ہے، چاہے اونچی بھی ہو پھر بھی گرے گی تو زمین پہ آئے گی، اس لیے اس کا ضمیر جو ہے وہ چاہے معلوم ہے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا
ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، اگر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو پکڑنا چاہے گناہوں پر تو پھر زمین پہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہاں بھی ضمیر موجود ہے لیکن پہلے زمین کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اب یاد رکھیں پہلا قول جو ہے، میرے خیال میں بارش الحمدللہ 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 دعا کیا کرو، جب بارش ہو رہی ہو نا دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کر لو کہ اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اللہم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمین، اللہم اصلح نیاتنا ونیات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اجعلنا واجعلہم من عبادک الصالحین، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع، مالی سوا کرعیر بابک حیلۃ وَلَئِن رُدِدتُّ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، اور دل سے دعا کریں کہ مولا سب کو ہدایت کے فیصلے فرما، اور جب مرنے کا وقت آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور قیامت میں ہمیں مرافقت انبیاء نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ آپ اپنے خزانے رحمت کے ساتھ تمام اسلامی ملکوں پر رحم فرمائیں، حفاظت فرمائیں، مساجد مدارس دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں، دین کے نام لینے والوں کی حفاظت کرائیں، اور یا اللہ جو تیرے گھروں کو مٹانا چاہتے ہیں، تیرے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، تیرے مسجدوں کو مٹانا چاہتے ہیں، مسجد والوں کو مٹانا چاہتے ہیں، تو کافر ہے ان کو مٹا دے۔ انت العزیز علی ذلک وما ذلک علی اللہ بعزیز، آپ کے آگے کیا مشکل ہے؟ آپ کے آگے تو شان کن فیکون ہے نا، بس ہمارے گناہوں پر نظر نہ ہو۔ اب فرمائے دیکھو پہلا قول کیا ہوا، علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے اللہ کی طرف راجع ہے، ان ساری آیات کا تعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے نبی کو سکھلایا، کیوں اللہ خود فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى، میرا مدنی ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ علمک ما لم تکن تعلم، علم الانسان ما لم يعلم، علمناہ من لدنا علما۔ تو اس لیے بعض علماء بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری آیات کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ نے اپنے مدنی کو اتنا قرب نصیب کیا ہے کہ اور کسی کو وہ قرب نہیں مل سکا ہے، حتیٰ کہ جبریل امین جو تھے وہ بھی جا کے ایک مقام پہ رک گئے ہیں، اور آگے پھر اور فرشتہ آیا ہے، اور پھر رف رف، یاد رکھیں رف رف کا معنی سواری بھی ہے، اور رف رف کا معنی غالیچہ قالین کا خوبصورت ٹکڑا بھی ہے کہ اس پہ حضور کھڑے ہو گئے، اور رف رف لے کے پھر حضور کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس لے گیا، اور اللہ نے حکم فرمایا ادنو یا محمد، اور قریب ہو جا اور قریب ہو جا، حتیٰ کہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، دو قوس کے درمیان باقی فاصلہ رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے۔ بعض علماء اور صحابہ کی یہ رائے ہے، یاد رکھیں۔
اور اس کے بعد جو ہے بعد اکثر صحابہ، یاد رکھو جمہور صحابہ جو ہیں، یعنی تعداد جو صحابہ کی ہے، جن میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی ذر ہیں، بی بی عائشہ ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، یہ تو سورت معراج سے پہلے اتری ہے، اس میں معراج کا کیا تعلق؟ تو اگر ہم یہ مان لیں تو پھر علمہ کی ضمیر کس طرف جائے گی؟ یاد رکھو، بات کو دماغ میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اور اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ صحیح بات کہنے کی بھی توفیق دے، سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ جب موقع ملے نا دن رات میں، جو میرے عمرے پہ بھائی آئے ہیں یا انشاءاللہ پھر حج پہ آئیں گے، اللہ سب کو نصیب کرے، آپ اکیلے میں دن میں رات میں کسی وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے، کلمہ توحید پڑھ کے، کلمہ شہادت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تم نے کعبہ دکھا دیا تو ہمیں صحیح عقیدہ بھی سمجھا دے۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگو، دعا مانگو کہ نیت ہوگی تو عقیدہ ٹھیک ہوگا، نیت ہی نہ ہو تو پھر عقیدہ کیسے ٹھیک ہو؟ آپ جب دعا مانگیں گے نا انشاءاللہ تو اللہ کے گھر کی برکات و ثمرات سے سینہ کھل جائے گا، اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ صحیح عقیدہ جس کے لیے پیغمبر آئے، ہمارے نبی پاک آئے، تمام صحابہ، مجتہدین، علماء، اولیاء اللہ، عباد صالحین آئے، وہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ یا اللہ ہم بھٹک رہے ہیں، کوئی مولوی ہمیں ادھر لے جاتا ہے، کوئی ادھر لے جاتا ہے، کوئی ہمیں تعزیے کے جلوس میں لے جاتا ہے، کوئی میلاد النبی کے جلوس میں لے جاتا ہے، ہم تو جھنڈیاں ہی لگا رہے ہیں اور تو ہمیں دین کا کوئی پتہ نہیں۔ چونکہ یہ آپ کا گھر ہے، اول بیت ہے، اور یہی وہ مکہ ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، اور میرا مولا یہی وہ مکہ ہے جہاں تم نے محمد مصطفیٰ پہ غار حرا میں قرآن اتارا ہے۔ تو ہمارے سینے بھی کھول دے، ہمیں صحیح دین سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے جب اس خلوص سے نیت سے دعا کرو گے نا تو سینہ کھل جائے گا، تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ یہ پگڑیاں شگڑیاں بدلنے سے دین نہیں آ جاتا۔ یہ تو پارٹی بازی ہو گئی ہے، کوئی پارٹی واسکٹ والی ہے، کوئی پارٹی کراکلی ٹوپی والی ہے، کوئی پارٹی کالے پگڑی والی ہے، کوئی پارٹی سبز پگڑی والی ہے، کوئی جناب میرون کلر کی پگڑی والی ہے، کوئی پگڑی گلے میں ڈال رہی ہے، کوئی سر پہ باندھ رہی ہے، کوئی کپڑے کی ٹوپی والی ہے، کوئی لمبی ٹوپی والی ہے، کوئی پتلی ٹوپی والی، کیا ہے؟ یہ تو پھر دین مصطفیٰ جو ہے وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ریا نہ کرو۔ ریا کرنا جو ہے یہ منافقوں کی علامت ہے کہ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ہم جب ایسی شکل بنائیں گے ساری دنیا دیکھے گی یار یہ کون ہے، یار یہ کون ہے، یار یہ کون، تو ریا تو ہم کر رہے ہیں۔ تو ہماری بزرگیاں کہاں گئی؟ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ مجاہد بھی تھے اور بہت بڑے محدث اور عالم بھی تھے۔ آپ اپنے گھوڑے کو خلخلا کر رہے تھے، دھلار صاف کر رہے تھے، ان کا ایک خادم بھی ساتھ تھا، تو اس نے مذاق کیا، اس نے کہا حضرت آج کل تو آپ بڑی توحید بیان کرتے ہیں اور بڑا کفر و شرک کو لتاڑتے ہیں اور بدعت کو مٹانے والے ہیں، لیکن اگر آپ ہیں تو سید نا، آپ بھی پیر تو ہیں نا، آپ کے مرنے کی دیر ہے، پھر دیکھیں کیسے آپ کا روزہ بنتا ہے اور آپ کے روزے پہ کیسے سجدے ہوں گے اور کیسے لوگ طواف کریں گے اور منت مانیں گے اور نذریں مانیں گے اور غلاف چڑھائیں گے۔ تو سید احمد شہید جوش میں آ گئے، فرمایا میرے بھائی اللہ کی توحید کے لیے زندگی گزار دی ہے، فقیر کی اللہ قبر بھی ایسے چھپا دے گا کہ کسی مشرک کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کہاں دفن۔
اور یاد رکھو آج تک سید احمد شہید کی قبر کا پتہ نہیں. یہ لوگ جو قبر میں جاتے ہیں نا بالا کوٹ اس طرح، یہ سید احمد ہے، سید احمد نہیں ہے. یہ حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کی جہاں آپ نے قبر مبارک بنائی ہوئی ہے نا، یہ قبر نہیں ہے حضرت کی. اللہ نے ان کو شرک سے بچا لیا ہے. وہ اتنے بڑے اللہ کے پیارے تھے، اتنے اللہ کے ولی تھے، اتنے اللہ کے اولیاء تھے. ان کی قبر مبارک جو ہے وہ شالیمار جو آپ کا باغ ہے نا جی، اس باغ کی دیوار کے نیچے ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت علی ہجویری کہاں دفن ہے. اللہ نے فرمایا تم نے میری توحید پہ کام کیا، میں تیری قبر پہ کبھی سجدے نہیں کرنے دوں گا. یہ جو جگہ ہے یہاں حضرت نے چلہ کشی کی ہے. بات کو سمجھو. یہ جو آج ہمارے دوستوں نے مقام بنایا، یہاں حضرت نے عبادت کی ہے بیٹھ کے. یہ حضرت کے چلے کا مقام تو ہے، لیکن آپ کی قبر مبارک نہیں ہے. اللہ تبارک و دیکھیں نا، سب سے پہلے میرے مدنی نے دعا مانگی تھی. ایمان سے کہیں جو اولیاء اللہ ہے وہ بھی تو حضور کے غلام ہیں نا. حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ آگے سجدہ کریں. اللہ نے فرمایا میرے مدنی فکر نہ کرو، میں ایسے موحد کھڑے کروں گا جالی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. سجدہ تو بڑی بات ہے، وہ تو الٹا لٹکا دیں اگر سجدہ کرو تو. تو جالی کے قریب، اور جالیاں یہ 7 جالیاں ہیں. قبر مبارک تو کتنا دور ہے. اس کے ارد گرد تو شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے جو نور الدین زنگی نے دی تھی تاکہ کوئی نقب لگا کے میرے آقا کی مدار مبارک کو نقصان نہ پہنچا سکے. وہ تو آپ کو یعنی آپ وہاں تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی پہنچ جائے. کیسے اللہ نے حفاظت کر دی. ہاں اگر آپ جناب جالیوں کے بعد حرم کے باہر ٹکریں کھاتے رہیں، تمہاری مرضی، کھاتے رہو. آج بھی کوئی مائی کا لال میرے ساتھ لے چلیں، کوئی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا مولوی جو مجھے بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر دکھا دے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جنت البقیع الغرقد میں دفن ہے، لیکن عین قبر کہاں ہے کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی حدیثیں پڑھاتے تھے، ان کا مدرسہ آج تک اس کی دیواریں مدینے میں موجود ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ فقیر نے دیکھا. کیونکہ تم تو قبریں ڈھونڈتے ہو نا، ہم تو مدرسے ڈھونڈتے ہیں. ہم تو وہ مقام ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں بیٹھ کے صحابہ نے قال قال رسول اللہ کے نعرے بلند کیے ہیں. ہم تو وہ مقام ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں امام مالک جیسا عاشق رسول اللہ جب بیٹھتے تھے اور روضے پر نظر پڑتی تھی تو کہتے تھے قال صاحب هذه الروضة المبارکہ، اس روضے والے نے فرمایا. ہاں یہ تم بدعات کو ڈھونڈو، ہم سنت کو ڈھونڈتے ہیں. تمہیں آج تک کسی نے یہ جتنے پیر بنے ان کو بتاؤ بدر کبریٰ کہاں ہے، بدر صغریٰ کہاں ہے، کس مقام پہ عریش تھا محمد مصطفیٰ کا، کہاں کھڑے ہو کر حضور نے دعا مانگی تھی، مینا میں کس جگہ عریش تھا، عرفات میں کس جگہ عریش تھا، مزدلفہ میں کس جگہ حضور نے رات کو آرام کیا ہے، واپس آ کے حضور کے خیمے معبدہ میں کس جگہ لگائے گئے. کوئی ایک مائی کا لال تو کہو مجھے بتا دے. بڑے عاشق بنے پھرتے ہیں. عشق کے دعوے کرنے بڑے آسان ہے سائیں، چوری کھانا بھی بڑا آسان ہے، لیکن خون دینا بڑا مشکل ہے. چوری والے مجنوں نہ بنو، عاشق بنو صحیح معنی میں محمد مصطفیٰ کے. حضور کے فرمان پہ جان چلی جائے، حضور کی حدیث پہ، آپ کے قول پہ، آپ کے عمل پہ، آپ کی سیرت پہ، آپ کی صورت پہ، آپ کے کردار پہ، آپ کی گفتار پہ ہماری جانیں اولادیں بھی قربان ہو جائے تو سعادت ہے. یہ تو محض پارٹیاں بن گئی ہیں. اب یاد رکھیں دوسرے علماء جو جمہور امت ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. وہ کہتے ہیں ساری صفت ہے جبریل کی، اللہ کی نہیں. اس سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ، وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ تو نے آج رحمت کی بارش عطا فرمائی. اللہ ایسے ہمارے دلوں پر بھی اپنے ایمان کی بارش برسا. یا اللہ ہمارے دلوں پہ قرآن کی بارش برسا دے. تیرا قرآن پڑھتے پڑھتے زبان پہ تیرا قرآن ہو اور جان نکل جائے. مدد تب ہے نا جی کہ جب اس کا ذکر ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے بندہ پاس چلا جائے. اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی حیران ہوتے ہیں. میں نے تو اپنے والد والدہ کا جنازہ اور ان کی موت دیکھی ہے، میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا کیسے لوگ تھے وہ. اللہ اکبر. بہرحال میں بیان اس لیے نہیں کرتا کہ بلا وجہ یہ نہ ہو کہ جی ہم شہرت چاہتے ہیں، حالانکہ وہ تو فوت ہی ہو گئے، مدتیں ہو گئی تو 74 میں فوت ہوئے. کہتے جی کہ ایک عورت اپنے محرم کے ساتھ حج پہ آئی ہے، اگر اس کا محرم فوت ہو جائے وہ کیا کرے؟ اگر وہ اپنے گھر کے قریب ہے تو واپس چلی جائے، جا کے اپنی عدت گزارے، پھر اللہ پاک جب چاہیں گے دوبارہ محرم کے ساتھ سفر. ہاں اگر وہ مکے میں آ چکی ہے اب کیا کرے بیچاری؟ اب حج بھی کر لے اور واپس جا کے ایام عدت کے پورے کرے. کیوں؟ اس کے پلے میں نہیں ہے، وہ تو ایک سسٹم ہے، اس کے بغیر بیچاری وہ نہ جہاد میں جا سکتی ہے، نہ واپس ہو سکتی ہے، نہ آگے جانے کے قابل ہے، نہ پیچھے. تو کیا کرے آخر؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ چپ کر کے اپنا حج کر لیں اور عدت اسی دن سے شروع ہو جائے گی جس دن سے اس کا خاوند یا محرم فوت ہوگا. ہاں اگر بیٹا محرم ہے، بھائی محرم ہے تو پھر تو کوئی عدت ہی نہیں ہے. عدت تو تب ہوتی ہے اگر خاوند فوت ہو جائے. کہتے جی کہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور ہر جگہ حاضر ہیں، موجود ہیں اور ہر چیز دیکھ رہے ہیں، یہ یعنی اتنا بڑا کفر ہے، اتنا بڑا شرک ہے کہ انسان ملت اسلام کے دائرے سے بھی نکل جاتا. اچھا تم مجھے سمجھاؤ، تم زیادہ پڑھے لکھے ہو، ہم تو طالب ہیں. اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ روحانی طور پہ موجود ہیں یا جسمانی طور پہ موجود ہیں؟ اگر حضور جسمانی طور پہ موجود ہیں تو پھر سب کو نظر آئیں. بعض لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں وہ جی عاشق کی نظر سے نظر آتے ہیں نا، تم تو وہاں بھی ہو، وہاں بھی ان کو کیسے نظر آئیں؟ او بدبختو، جب حضور موجود تھے جیسے صدیق کو نظر آتے تھے ابو جہل کو بھی نظر آتے تھے. چلو ہم تیرے نزدیک وہابی ہوئے، کافر تو نہیں ہیں، ہمیں بھی تو نظر آنا چاہیے نا. اور اگر حضور روح کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں تو روح کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے. تمہیں کیسے پتہ چلا کہ حضور کی روح آ گئی اور یہی روح مبارک ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا تو میرا عزیز یہ تو کفر و شرک کی آخری حدیں ہیں. اور اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں، کیا ایک وجود کے ساتھ ہی اللہ نے ان کو کروڑوں وجود دیے ہیں؟ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں تو پھر بڑا بدبخت ہے مولوی جو مصلی پہ کھڑا جاتا ہے. جب نبی موجود ہے ان سے کہیں جی نماز پڑھاؤ. تم سے تو پھر شیعہ ٹھیک ہے نا، وہ تو مصلی پہ نہیں کھڑے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہمارا امام ہے غائب. غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے، لہذا مصلی ہم خالی امام کے لیے چھوڑ دیں گے، ساتھ مصلی کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیں گے. مصلی تو خالی پتہ نہیں وہ غیب والا امام آ جائے تو مصلی تو اس کے لیے خالی رکھنا ہے نا. اور تم سے تو پھر وہ بہتر ہوئے، اتنا تو وہ امام کی قدر کرتے ہیں جتنا تم نبی کی نہیں کر رہے ہو. کیا عقیدے کھڑے ہوئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہو، ہر چیز کو دیکھنے والا ہو، پھر قرآن کا یہ معراج والا قصہ یہ کوئی ڈرامہ ہے؟
جب ہر جگہ حضور موجود ہے پھر یہ کیا مانا ہے کہ بس یہ رقصہ جا رہے ہیں آسمانوں پہ جائے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر جا رہے ہیں کیا مطلب؟ اور اللہ نے اسراء اور معراج کیوں کرایا؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ تو اللہ کا نبی جب ہر جگہ موجود ہے تو اللہ اور کیا دکھلائیں گے؟ وہ کہہ دیں گے اللہ میاں میں نے تو دیکھا ہوا ہے، میں تو آپ کے ساتھ موجود ہوں، پھر مجھے کیا معراج پہ بلا رہے ہو؟ میں تو موجود ہوں۔ اور اسی طرح اپنا ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، اب اللہ سے قرآن میں پوچھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی مریم کی کفالت کے لیے قرآن ڈالا جا رہا تھا میرا بدنی آپ وہاں موجود نہیں تھے، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، آپ جانب الغربی میں بھی موجود نہیں تھے۔ میرے عزیز اگر حضور ہر جگہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، پھر ہجرت بھی ڈرامہ ہے، معراج بھی ڈرامہ، حج بھی ڈرامہ۔ حضور جب ہر جگہ موجود ہے پھر احرام باندھ کے مکے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مینا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مزدلفہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صحابہ کو فرما دیتے کہ میں ہر جگہ حاضر بھی ہوں ناظر بھی ہوں، تم جاؤ حج کرو میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرما دیتے ہیں کہ بھائی تم جاؤ حج احرام باندھو، مجھے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر جگہ حاضر بھی ہوں ناظر بھی ہوں۔ حاضر مانا موجود، ناظر مانا دیکھنے والا۔ حضور فرماتے کہ تم چلے جاؤ میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں، اور جہاں تم ہوگے وہاں تو پہلے سے میں موجود ہوں گا، لہذا مجھے احرام باندھ کے منتقل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو یہ ساری ہجرت کی حدیثیں، آپ کے عمرے کی حدیثیں، اور آپ بیٹھے ہیں صلح حدیبیہ میں، حضور پاک نے حضرت عثمان کو کیوں بھیجا؟ مکے والوں کو جا کے سمجھاؤ کہ مکے والوں کچھ حیا کرو، ہم احرام باندھ کے آئے ہیں، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں نہ روکے، ہمیں عمرہ کچھ نہ کہو، اس کو کچھ نہ کہو، بالکل کہیں گے اور زیادہ شرارت کریں گے۔ تم قرآن سننا چاہتے ہو، بلیاں نہیں سنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے بلی نہیں پائی ہوئی تھی، اسی لیے تو ابو ہریرہ بنے۔ وہ کہتے ہیں میری چھوٹی سی بلی تھی، میں جب اپنی بکریاں چرا کے آتا تھا نا، ایک درخت پر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اس کو میں وہاں بٹھا جاتا تھا کہ نیچے بٹھاؤں تو کوئی کتا نہ کھا جائے نا اس بیچاری کو۔ صبح کو آتا پھر اٹھا کے پھر ساتھ لے جاتا تھا۔ تو میرے شوق کو دیکھ کے سب مجھے کہتے تھے یہ بلیوں کا باپ ہے۔ اب اس کا کیا کریں گے؟ اب تم بدلتے رہو تو میں اسی میں جوش آتا رہے گا۔ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی حل نہیں، میرا تو دماغ جواب دے گیا۔ ہزار دفعہ کہا ہے بھی یہ نہیں سنتے ہیں، اور ایک درخواست لکھ کے میری طرف سے جا کے ادارے میں دے دیں، وہ انشاءاللہ انتظام کر دیں گے، اچھا سیٹ بھیج دیں گے۔ ان کو تو خبر نہیں ہوتی نا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسی بات کہنا جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نص فرما رہے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اور دیکھیں حدیبیہ میں حضور موجود ہیں، حضرت عثمان کو فرمایا کہ مکے والوں کو جا کے سمجھائیں ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں طواف کرنے دیں، صفا مروہ دوڑنے دیں، ہم واپس چلے جائیں گے۔ اگر حضور ہر جگہ موجود ہے تو حضرت عثمان کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرماتے عثمان چلو تمہیں نہ آنے دیں ان کی مرضی، لیکن میں تو ہر جگہ موجود ہوں۔ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے عقیدے گھڑ رکھے ہیں۔ کبھی انبیاء کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں، کبھی ان کو ہر جگہ حاضر اور ناظر مانتے ہیں، اور کبھی ان کو مختار کل مانتے ہیں کہ جی جو چاہیں اللہ کے نبی کر سکتے ہیں، اور کوئی اور ترقی کر گئے شرک میں وہ کہتے ہیں جی نبی کی تو خیر شان بڑی ہے، میرا تو مرشد پیران پیر جو ہے نا وہ بھی جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے شان کن فیکون کا پاور آف اٹارنی جو ہے نا وہ حضرت عبدالقادر جیلانی کو دے دیا ہے کہ بھئی اب تم جو چاہو کرو۔
اس لیے انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قاری عالم کا مدبر بھی ہے، مدبر بھی ہے، مختار بھی ہے عبد القادر، اور آگے شاعر کہتا ہے بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر، کہ میرا تو قادر بھی عبد القادر ہے۔ اب بتائیں یہ شرک تو ابو جہل کو بھی نہیں آتا ہوگا نا، اس کے باپ کو آتا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے میرا مدنی ہم خدا کو مانتے ہیں، ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ وہ ان کو حاجت روا یا مختار کل یا مشکل کشا نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یقربونا الی اللہ زلفا، یہ اللہ کے ساتھ ہمیں قریب کر دیں گے، ورنہ ان کے مالک بھی اللہ ہے، اس لیے لبیک پڑھتے تھے، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر یہ تیرے شریک، ان کا بھی تو مالک ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہے، بس یہ سفارشی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا قادر بھی عبد القادر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ بس اللہ کے پاک مقام پہ بیٹھے ہو، دعا کرو جو میرے بھائی غلط عقیدے میں بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی صراط مستقیم پہ لائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی توحید و سنت کا دیوانہ بنائیں۔ انگوٹھے چومنا جو ہے خالص بدعت ہے۔ اللہ کے بندے کچھ عقل کرو، حضور پاک کی ساری زندگی اذان ہوتی رہی، انگوٹھے چومنے والی روایت کسی نے نہیں دیکھی، یہ 1400 سال کے بعد مولوی کو مل گئی۔ اور حضور نے مسح کیا ہے تو سارے صحابہ بیان کر رہے ہیں، حضور نے اگر انگلی کان میں دی ہے تو سارے صحابہ بیان کر رہے ہیں، حضور نے اگر خلال کیا انگلیوں میں کہ پانی پہنچ جائے تو سارے صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ انگوٹھے چومنے والی روایت تمہارے مولوی کے لیے چھوڑ دی تھی کہ رہنے دو، 1450 سال کے بعد حلوائی آئیں گے اور یہ حدیث پیش کریں گے۔ خدا کا خوف کریں۔ اچھا کہتے ہیں جی حضرت آدم نے چوما تھا، بھائی آدم نے چوما تھا، تم آدم کی شریعت پہ ہو، حضرت آدم کی شریعت میں تو بہن سے بھی نکاح جائز تھا، تم کرو گے بہن سے نکاح؟ ایسے جھوٹے قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور خالص بدعت ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کریں گے، ہاں جس کی فقہ ہمارے ملک میں رائج ہوگی اس کی تقلید کریں، دوسرے کی فقہ ہی نہیں ہمارے یہاں رائج تو اس کی تقلید کیسے کریں؟ ہر علاقے میں ایک امام کی فقہ ہوتی ہے، جو ہے اس پر عمل کریں۔ جیسے قرآن کی 7 قراتیں ہیں تو جو قرات ہمارے ہاں رائج ہے ہم اسی قرات پہ قرآن پڑھیں گے، ان 7 میں سے جس قرات پہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا۔ جب ہم کسی ایک امام کی تقلید کر رہے ہیں تو گویا ہم حضور پاک کی اتباع کر رہے ہیں، اور چاروں اماموں کی کرو کہ کبھی یہ چکھ لیا کبھی وہ چکھ لیا تو پھر 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھنے والا انشاءاللہ ہمیشہ ڈوبتا ہے۔ اور اگر اللہ نے تمہیں اتنا علم دیا ہے کہ چاروں ائمہ کے دلائل کو تم سمجھتے ہو، تمہیں تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ تم خود مجتہد ہو۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں، اور شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔